Assalamu alaikum readers, it's me, your writer Aisha Awan. Hope so you all are doing well. اچھا تو ریڈرز پچھلی ایپیسوڈ پر میجورٹی کے کامنٹس تھے کہ پاسٹ کو 2 ایپیسوڈز میں ختم کریں، جبکہ مائنورٹی میں تھا کہ 3 to 4 ایپیسوڈز میں ختم کر دیں۔ اب جنہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی ایپیسوڈ میں ختم کریں تو سوری، ان کا پاسٹ سٹوری کا بہت اہم ترین حصہ ہے اور میرا فیوریٹ پارٹ بھی، سو جسٹ ایک ایپیسوڈ میں ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ 3 یا 4 میں ختم کر لوں۔ یقین مانیے پاسٹ بھی اتنے ہی مزے کا ہے جتنے مزے کی آگے کی سٹوری تھی۔ سیکنڈ حسن کے بارے میں آپ لوگ پوچھ رہے تھے، تو اس کا جواب میں آنے والی یا اس سے نیکسٹ والی ایپیسوڈ میں دوں گی۔ فی الحال اس ایپیسوڈ کو انجوائے کریں۔ ناول جان حسن، از قلم عائشہ اوان، قسط نمبر 42، ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ ماضی۔ بابا۔ احسن صاحب کے گھر داخل ہوتے ہی حسن بھاگتے ہوئے ان کی طرف بڑھا تھا۔ اوہو بابا کی جان! احسن صاحب نے دونوں بازو وا کرتے تھوڑا جھک کر حسن کو اپنی گود میں اٹھاتے اس کی پھولی نرم گال پر اپنے لب رکھے۔ السلام علیکم۔ آسیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے احسن صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ بہت دیر لگا دی آپ نے؟ ہاں بیگم، بس تھوڑے کاغذات کے معاملات تھے۔ یہ بتاؤ کہ پیکنگ کر لی تم نے؟ جی کر لی ہے، آسیہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ السلام علیکم بابا۔ ابیہا لاؤنج میں داخل ہوتی احسن صاحب کے گلے سے لگی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ احسن صاحب نے ابیہا کے سر کو چوما۔ حسن یوں ہی احسن صاحب کی گود میں اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بازو احسن صاحب کی گردن کے گرد لپیٹے ہوئے سب کو اپنی خوبصورت پرکشش بھوری شہد رنگ آنکھوں سے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ آسیہ، میرا سوٹ کیس لے آئیں آپ، میں بس فریش ہو کر نکلوں گا۔ جی، آسیہ بیگم مسکرا کر کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھیں۔ بابا جان۔ حسن اپنا چھوٹا سا ہاتھ احسن صاحب کے گال پر رکھے انہیں اپنی طرف متوجہ کیے گویا ہوا۔ جی بابا کی جان۔ احسن صاحب نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ چوم لیا۔ بابا، میں بھی آپ کا ہاتھ داؤں گا۔ نہیں میرا بیٹا، یہی رہے گا۔ میرے بیٹے نے اسکول بھی جانا ہوتا ہے، بابا کو کتنا ٹائم لگ جائے پتہ نہیں، پھر میرے بیٹے کی پڑھائی کا حرج ہوگا۔ احسن صاحب نے بہت محبت سے اپنے شہزادے بیٹے کو دیکھ استفسار کیا۔ حسن اپنی نرسری میں تھا، دوسرا احسن صاحب اپنے کام سے جا رہے تھے، اسے وہاں سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو سکتا تھا۔ نہیں، میں آپ کے ہاتھ داؤں گا، حسن نے ضدی انداز میں کہا۔ آسیہ بیگم سوٹ کیس باہر لے کر آئی تھیں۔ حسن اپنی خوبصورت آنکھوں سے سوٹ کیس کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، یہ سوٹ کیس ہے؟ حسن احسن صاحب کے گال پر ہاتھ رکھے ان کو اپنی طرف متوجہ کرتا گویا ہوا۔ سوٹ کیس؟ ابیہا حسن کی نقل اتارتی کہا لگا کر ہنسی۔ بابا! حسن نے رونی شکل بناتے احسن صاحب کو دیکھا۔ ابھی کیوں تنگ کرتی ہو میرے بیٹے کو؟ احسن صاحب نے ابیہا کو مصنوعی گھوری سے نوازتے کہا۔ ہاں میرا بیٹا، یہ سوٹ کیس ہے۔ احسن صاحب نے حسن کو دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ ابیہا کا پھر سے کہا چھوٹا تھا، جبکہ حسن منہ پھلا کر ایک بازو احسن صاحب کی پچھلی گردن پر رکھے اپنا دوسرا ننھا سا ہاتھ احسن صاحب کے سینے پر رکھے ہوئے تھا۔ کیوں تنگ کرتے ہیں آپ لوگ میرے شہزادے کو؟ ہائے اللہ، میرا شہزادہ گلفام! ابیہا حسن کے دونوں پھولے پھولے گالوں کو زور سے کھینچتی شوخی سے بولی، جس پر حسن کے گال شدید سرخ پڑ چکے تھے۔ بابا جان! حسن نے رونی شکل بناتے احسن صاحب کو دیکھا۔ اب بھی نہیں تنگ کرو میرے بیٹے کو۔ احسن صاحب نے حسن کے دونوں گالوں پر اپنے لب رکھے جو ابیہا کے کھینچنے کی وجہ سے سرخ پڑ چکے تھے۔ احسن، آپ کو دیر ہو جائے گی، چھوڑیں ان کو اور جا کر آپ فریش ہو جائیں۔ آسیہ بیگم ابیہا کی شرارتوں پر اس کے سر پر چپت لگاتی احسن صاحب سے مخاطب ہوئیں۔ ابیہا مسلسل حسن کو تنگ کر رہی تھی، کبھی اس کے ننھے سرخ سفید پیروں پر گدگدی کرتی تو کبھی اس کا چھوٹا سا ہاتھ جو احسن صاحب کی گردن پر لپٹا تھا اس پر چٹکی کاٹتی۔ ہاں جی، چلو میرا بیٹا، جا کر کھیلی کھیلی کرے، تب تک بابا چینج کر لیں۔ احسن صاحب حسن کے گال کو چومتے اسے نیچے اتارنے کے لیے جھکے۔
نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ حسن احسن صاحب کی گردن سے مزید لپٹتا ضدی انداز میں روتے ہوئے بولا، بابا کی جان، باتھ روم تو جانے دو نا بیٹا۔ نہیں، میں ساتھ جاؤں گا۔ حسن سختی سے احسن صاحب کے ساتھ لپٹتا روتے ہوئے بولا۔ احسن صاحب نے پریشانی سے آسیہ بیگم کی جانب دیکھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں نہیں لے جانے دوں گی اپنا بیٹا۔ آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں۔ آسیہ بیگم احسن صاحب کے ارادے بھانپتی جلدی سے حسن کو ان کی گود سے اچک گئی، جبکہ حسن اب باقاعدہ گلا پھاڑ کر رونے لگا تھا۔ بس بس میرا پیارا بیٹا، بابا کو جانے دو بیٹا، ان کو کام ہے نا، ہم ماں بیٹا یہاں مزے کریں گے۔ آسیہ بیگم نے پیار سے حسن کو بہلانا چاہا، مگر وہ اور زیادہ گلا پھاڑ کر رونے لگا تھا۔ آسیہ، کوئی بات نہیں، لے جانے دو، میرا بیٹا رو رہا ہے۔ احسن صاحب حسن کے یوں رونے پر پریشان ہوتے گویا ہوئے۔ نہیں، میں نہیں دوں گی اپنے بیٹے کو۔ آسیہ بیگم بھی بضد تھیں۔ میر، ماما کی جان، بس بیٹا، ایسے نہیں روتے، میں اپنے بیٹے کے لیے کھیر بناؤں گی، بہت ساری۔ آسیہ بیگم نے حسن کے آنسو صاف کرتے آخری پتا پھینکا۔ حسن فوراً سے خاموش ہوتا اپنی خوبصورت ہنٹر آئیز میں آنسو بھرے آسیہ بیگم کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ کھیر؟ ہاں، میں اپنے بیٹے کو کھیر دوں گی، بہت ساری۔ کھیر کھاؤں گا، حسن معصومیت سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بولا۔ اوف اللہ، تمہاری کھیر کے قربان جاؤں۔ ابیحہ حسن کو فوراً سے آسیہ بیگم کی گود سے جھپٹ کر لیتی، اس کی پھولی گالوں کو چٹا چٹ چومتی، اس کے گال پر شدت سے دانت گاڑ گئی۔ اس کے کاٹنے کی دیر تھی کہ حسن ایک بار پھر گلا پھاڑ کر رونے کا مشغلہ جاری کر چکا تھا۔ اب مار کھاؤ گی مجھ سے؟ آسیہ بیگم نے غصے سے ابیحہ کی کمر پر تھپ رسید کرتے حسن کو اپنی گود میں لیا، جبکہ احسن صاحب اس دوران چپکے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ حسن آسیہ بیگم کے کندھے پر اپنی گال ٹکائے اپنی ننھی سی شہادت کی انگلی ناک کے قریب رکھے ابیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ موٹے موٹے آنسو گالوں پر اب بھی جمے تھے، جہاں ابیحہ کے ظلم کے نشان سب تھے، جبکہ آسیہ بیگم خود ہلکا ہلکا موو ہوتی اس کی کمر تھپک رہی تھیں کہ شاید سو جائے۔ احسن صاحب فریش ہو کر باہر واپس آئے تھے۔ حسن کی اتنی خاموشی پر احسن صاحب کو لگا وہ سو گیا ہے، اس لیے خاموشی سے ابیحہ کو اپنے ساتھ لگاتے پیار کیا۔ ابھی احسن صاحب نے سوٹ کیس پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اچانک حسن نے جلدی سے اپنا سر اٹھایا۔ بابا، میں ساتھ جاؤں گا۔ حسن جلدی سے آسیہ بیگم کی گود سے اترنے کی تگ و دود کرنے لگا۔ حسن بیٹا، ماما کھیر بنا کر دیں گی نا اپنے بیٹے کو، بابا کو کام پر جانے دو۔ آسیہ بیگم نے اسے نیچے اتارتے پیار سے بہلانا چاہا۔ مجھے بابا کھیر کھلا دیں گے، میں بابا ساتھ جاؤں گا۔ حسن بھاگتے ہوئے احسن صاحب کی ٹانگوں سے لپٹ چکا تھا۔ کتنا چلاک ہے یہ بابا، ابھی اپنے ننھے فرشتے کی چلاکی پر کھلکھلا کر ہنسی۔ نہیں میر، میرا بیٹا گھر پر رہے گا، بابا کو ضروری کام کے لیے جانا ہے، آپ ماما کے ساتھ رہنا اور اچھے سے پڑھائی کرنا، پھر میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاؤں گا۔ احسن صاحب نیچے جھکتے حسن کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں بھرتے گویا ہوئے۔ نہ، میں ساتھ جاؤں گا۔ حسن وہیں زمین پر لیٹ کر زور و شور سے ہاتھ پاؤں فرش پر مارتا چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ سفید دودھیا چہرہ شدت سے سرخ پڑ چکا تھا، موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے ٹپکتے فرش پر موتیوں کی صورت میں گر رہے تھے۔ احسن صاحب نے گہری سانس بھرتے فوراً اپنے ننھے فرشتے کو گود میں اٹھاتے سینے سے لگایا۔ آخر کہاں برداشت تھا اس کا رونا۔ ٹھیک ہے، سب سن لو، میرا بیٹا میرے ساتھ جائے گا، احسن صاحب نے اعلانیہ کہا، جس پر حسن بھی جلدی سے چپ ہوتا اپنی خوبصورت آنکھوں سے احسن صاحب کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ احسن صاحب نے مسکرا کر اس کے شہد رنگ بھوری آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے، جن میں ڈھیروں معصومیت اور ایک جہاں نظر آتا تھا۔ بابا، مجھے بھی ایسا سوٹ کیس چاہیے۔ احسن صاحب کے نیچے اتارتے ہی حسن جلدی سے سوٹ کیس پر ہاتھ رکھتے گویا ہوا۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ آسیہ، میرے بیٹے کے لیے بھی ایک پیارا سا سوٹ کیس نکالو۔ احسن صاحب حسن کے سر پر پیار کرتے آسیہ بیگم کو دیکھتے حسن کے انداز میں ہی بولے، جس پر ابیحہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ آسیہ بیگم خفگی سے احسن صاحب کو دیکھتی کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔
احسن صاحب چھوٹا سا سوٹ کیس نہیں ہے، بڑا ہی ہے۔ کچھ دیر میں آسیہ بیگم واپس آتی احسن صاحب سے بولی، چلو کوئی بات نہیں، میرے سوٹ کیس کے ساتھ ہی اس کی چیزیں پیک کر دو۔ نہیں نہیں نہیں، میں اپنا سوٹ کیس لے کر جاؤں گا۔ حسن ایک بار پھر رونا شروع کر چکا تھا۔ اف اللہ ماما، یہ کتنا روتا ہے۔ ابیہا نے تنگ آ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ اچھا بس میرا بیٹا رونا بند کرو، میں منگواتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے پیارا سا سوٹ کیس۔ احسن صاحب اسے گود میں اٹھاتے، اس کے آنسو صاف کرتے، اس کے دونوں گالوں کو شدت سے چوم گئے۔ آسیہ، اب تب تک اس کے کپڑے اور سامان نکال لیں، میں سوٹ کیس کا انتظام کرتا ہوں۔ احسن صاحب حسن کو گود میں لیے ہی آسیہ بیگم سے بولے، جو سر اس بات نہیں لاتی، اندر کو بڑھ گئیں۔ احسن صاحب حسن کو نیچے اتارتے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ اب لاؤنج میں صرف حسن اور ابیہا بچے تھے۔ حسن بھی فوراً سے اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آسیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ 8-10 قدموں کا فاصلہ بھی اس ننھی جان کے لیے 15-20 قدموں کے برابر تھا۔ ابیہا کی آنکھیں چمکی تھیں، فوراً سے اس کے سامنے آتی دونوں بازو پھیلاتے اس کا راستہ روک گئی۔ حسن جو ٹھمک ٹھمک کے اپنے ننھے قدم لیتا آگے بڑھ رہا تھا، ابیہا کو بیچ میں حائل ہوتے دیکھ جلدی سے ڈر کر واپس الٹے قدم لیتا بھاگنے کے لیے پیر توڑنے لگا۔ مگر افسوس، دیر ہو چکی تھی۔ وہ 5 سالہ ننھا فرشتہ کتنا ہی بھاگ سکتا تھا اپنی 8 سالہ بڑی بہن سے۔ ابیہا فوراً ہی اسے پیچھے سے اٹھاتی ہنستے ہوئے گول گول گھمانے لگی، جبکہ حسن کی چیخیں آسمانوں کو چھو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ آسیہ بیگم کے جوتے پڑتے، ابیہا فوراً سے حسن کو اپنے کمرے میں لے جاتی، اس کے گالوں کو چٹا چٹ چومتی، پھر سے اس کی پھولی نرم نرم گالوں کو اپنے منہ میں دبوچتی کاٹنے لگی۔ حسن کے رونے کی آوازیں سنتے آسیہ بیگم اپنے کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ حسن کو باہر نہ دیکھ آسیہ بیگم ابیہا کے کمرے کی طرف بڑھیں، جہاں ابیہا ان کے شہزادے بیٹے پر اچھا خاصا ظلم کر رہی تھی۔ ابی دفع ہو جاؤ۔ آسیہ بیگم جلدی سے ابیہا کی کمر پر زوردار تھپڑ رسید کرتی حسن کو گود میں اٹھاتی سختی سے اپنے سینے میں بھینچ گئی۔ حسن کا پورا وجود رو رو کر سرخ پڑ گیا تھا۔ کتنی بار کہا ہے تم سے، مت کاٹا کرو اسے۔ آسیہ بیگم حسن کے سرخ بھیگے گالوں کو دیکھ غصے سے بولی، ہاں تو آپ سے کس نے کہا ہے اتنا پیارا بچہ پیدا کریں؟ اب پیار نہ آئے تو کیا آئے پھر؟ اسے دیں ادھر، آپ جا کر دوسرا بچہ پیدا کر لیں، بس اسے مجھے دے دیں، قسم سے وہ والا نہیں لوں گی۔ ابیہا پھر سے حسن کو چھیننے کے لیے آگے آئی تھی، جب آسیہ بیگم نے غصے سے ایک اور چپت رسید کی، جبکہ ابیہا کو پھر اپنی طرف آتا دیکھ حسن خوف زدہ ہوتا جلدی سے اپنا چہرہ موڑے آسیہ بیگم کے گلے سے لپٹ گیا۔ ابیہا منہ بس سور کر رہ گئی۔ بس میرا پیارا بیٹا، ابھی ہم اپنے بیٹے کی پیکنگ کریں گے، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ حسن کے ہچکیاں کھاتے وجود کو دیکھ آسیہ بیگم حسن کی کمر سے ہلاتے ہوئے کہتی ابیہا کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آئیں۔ حسن کو بیڈ پر بٹھا کر آسیہ بیگم حسن کے کپڑے وارڈروب سے نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد احسن صاحب بھی حسن کے لیے اسی کی طرح چھوٹا سا سوٹ کیس لے کر کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا! احسن صاحب کو دیکھتے ہی حسن خوشی سے الٹا ہو کر بیڈ سے اترتا جلدی سے بھاگتے ہوئے احسن صاحب کی ٹانگوں سے لپٹا تھا۔ بابا کا شیر بیٹا! احسن صاحب نے حسن کو گود میں اٹھاتے اس کے گال کو چوما۔ سوٹ کیس کیسا لگا میرے بیٹے کو؟ بہت بہت اچھا ہے بابا، یہ بہت پیارا ہے۔ حسن اپنی خوبصورت آنکھوں سے سوٹ کیس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ معصوم چہرے پر ڈھیروں خوشی تھی۔ اس کا سوٹ کیس پیور بلیک تھا، جس کے اوپر ریڈ کلر کا اسپائڈر مین بنا ہوا تھا۔ بلیک کلر ہمیشہ سے ہی حسن کا فیوریٹ رہا تھا، اور سوٹ کیس بھی اسی کی طرح چھوٹا سا۔ آسیہ بیگم حسن کے کپڑے پیک کرنے لگی تھیں سوٹ کیس کے اندر، جبکہ احسن صاحب حسن کو گود میں لیے بیڈ پر بیٹھ کر وہاں جا کر کیسا رہنا ہے، کیا کرنا ہے، ایک ایک بات سمجھا رہے تھے۔ آسیہ بیگم نے سوٹ کیس کے اندر حسن کے کپڑے، جوتے، فیڈر اور کچھ پیمپرز بھی رکھ دیے تھے۔ حسن بچپن سے ہی بہت سمجھدار اور سلجھا ہوا بچہ تھا، مگر بے حد ضدی۔ جہاں بچے 4-5 سال کی عمر میں پیمپر چھوڑتے ہیں، وہیں حسن 2 سال کی عمر میں ہی خود واش روم جانا شروع کر چکا تھا۔ مگر چونکہ سفر بہت لمبا اور تھکا دینے والا تھا، اس لیے آسیہ بیگم نے پیمپر ساتھ رکھ دیے تھے۔ تھا تو حسن بھی بچہ ہی، اور نہ جانے احسن صاحب اسے سنبھال بھی پاتے یا نہیں۔ پیکنگ مکمل کرنے کے بعد سب لاؤنج میں ہی آ گئے تھے۔
تھوڑی دیر میں حسن اور احسن صاحب ایئرپورٹ کے لیے نکلنے والے تھے۔ آ جاؤ ابھی، احسن صاحب نے بازو کرتے ابیہا کو آواز لگائی۔ آئی بابا، ابیہا بھاگتے ہوئے آتی احسن صاحب کے گلے لگی تھی۔ احسن صاحب ابیہا کو خود سے الگ کرتے آسیہ بیگم کی طرف بڑھے جو منہ پھلائے کھڑی تھیں۔ بس نا بیگم، ذرا مسکرا کر اپنے شوہر کو رخصت کریں، ایسے منہ بنائے رکھیں گی تو کیسے گزارا ہوگا میرا وہاں؟ احسن صاحب آسیہ بیگم کے گرد بازو حائل کرتے ذرا شوخی سے بولے تھے۔ بس کر دیں آپ، خود تو جا رہے ہیں، اوپر سے میرے معصوم بیٹے کو بھی لے جا رہے ہیں۔ آسیہ بیگم بے انتہا خفا ہوئیں۔ تو اب آپ کا بیٹا ضد کر رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ احسن صاحب نے مسکین سی شکل بنائی۔ خیال رکھیے گا میرے بیٹے کا، آپ واپس آئیں نہ آئیں، میرا بیٹا ضرور واپس آنا چاہیے۔ آسیہ بیگم حسن کو اپنے ساتھ لگاتی منہ پھلا کر بولی۔ واہ بیگم، بیٹا کیا مل گیا، شوہر ہی بھول گئی آپ تو۔ آسیہ بیگم بغیر احسن صاحب کی بات کا جواب دیے حسن کے بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرنے لگی۔ احسن صاحب مسکرا کر آسیہ بیگم کا گال چومتے حسن کو اٹھا کر مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ بائے بائے، بائے بائے ماما جانی، بائے بائے بہنا۔ حسن پیچھے سے اپنا چھوٹا سا ہاتھ ہلاتا ان دونوں کو بائے بائے کرنے لگا۔ معصوم سے چہرے پر دنیا جہاں کی خوشی تھی۔ اس کے گال پر بننے والا خوبصورت ڈمپل ابیہا کے اندر خارش برپا کر رہا تھا۔ ابیہا فوراً سے بھی پہلے بھاگتے ہوئے احسن صاحب تک پہنچتی، حسن کا سر گردن سے پکڑ کر نیچے کو کھینچتی، اس کے ڈمپل والے گال پر زور سے کاٹ کر سیکنڈ سے بھی پہلے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ حسن اپنا ننھا سا ہاتھ اپنے گال پر رکھے سن من سا ابیہا کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے رونے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ احسن صاحب نے کچھ دیر رک کر حسن کو دیکھا، اسے روتا نہ دیکھ اللہ کا شکر ادا کرتے فوراً سے باہر کو قدم بڑھائے تھے۔ گاڑی میں پہلے حسن کو بیک سیٹ پر بٹھاتے دوسری طرف سے خود جا کر بیٹھے۔ ڈرائیور نے سامان ڈگی میں رکھ دیا تھا۔ گاڑی اپنے سفر پر روان ہوئی تھی۔ حسن بے حد خوش تھا۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ان کی فلائٹ کا ٹائم آیا۔ جہاز میں بیٹھتے ہی احسن صاحب حسن کو لے کر کافی پریشان ہو رہے تھے۔ حسن پہلی بار یوں جہاز میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ ڈر کر رونا نہ شروع کر دے، اس وجہ سے احسن صاحب پریشان ہو رہے تھے۔ میر، میری گود میں آ جاؤ بیٹا، پلین فلائی کرے گا تو میرے بیٹے کو ڈر لگے گا۔ نہیں بابا، میں بریو بوائے ہوں، مجھے ڈر نہیں لگتا، میں یہیں بیٹھوں گا۔ حسن مزے سے احسن صاحب کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا، اپنے دونوں بازو دائیں بائیں رکھے پورے کانفیڈنٹ سے جہاز میں موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ جو بھی جہاز میں داخل ہوتا حسن کو دیکھتے کچھ پل کے لیے ضرور ٹھہر جاتا۔ اس کی خوبصورت شہد رنگ پوری ہنٹر آئز سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ اوپر سے اس کا معصوم حسین چہرہ سب کو مسمرائز کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہر کوئی حسن کو دیکھ خوبصورت سی مسکراہٹ پاس کر رہا تھا، جسے دیکھ حسن بھی مسکرا کر انہیں دیکھتا تھا۔ اس کے مسکرانے پر گال پر بننے والا ڈمپل سامنے والے کی مسکراہٹ مزید گہری کر دیتا تھا۔ آخرکار پلین بھی اپنے سفر پر رواں ہو چکا تھا۔ پلین کے فلائی کرنے پر بھی حسن کے کانفیڈنس میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ یوں ہی مسکرا کر سب کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس پلین میں موجود باقی چھوٹے بچے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کر چکے تھے۔ یہاں کے کچھ خواتین بھی گھبرا رہی تھیں۔ اپنے بیٹے کے مسکراتے چہرے کو دیکھ احسن صاحب کو ایک بار پھر اپنے بیٹے پر بے انتہا فخر محسوس ہوا۔ 10 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد آخرکار وہ منگولیا پہنچ ہی گئے تھے۔ ان 10 گھنٹوں کے سفر میں حسن ایک بار بھی نہیں سویا تھا، بلکہ وہ اس وقت بھی بے انتہا فریش تھا۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی حسن خوشی سے یہاں وہاں بھاگنے لگا تھا، جبکہ احسن صاحب تو بس اسے پکڑنے میں ہی لگے تھے۔ آخرکار آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد حسن ان کے ہاتھ لگ ہی گیا تھا۔ میر، خبردار جو اب اس طرح سے بھاگے ورنہ واپس پاکستان بھیج دوں گا، احسن صاحب نے حسن کو گود میں اٹھاتے ذرا سختی سے کہا، جس پر حسن اچھے بچوں کی طرح جلدی سے سر اسباب میں ہلا گیا۔ ایئرپورٹ کے باہر ہی گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ لوگ اپنے فلیٹ پر پہنچے تھے۔ فلیٹ پر پہنچتے ہی سب سے پہلے احسن صاحب نے خود فریش ہو کر حسن کو نہلایا تھا۔ اس کے بعد
حسن کے لیے فیڈر بنانے لگے تھے۔ میر آ جاؤ میری جان، دودھ پی لو۔ احسن صاحب فیڈر کو شیک کرتے ہوئے حسن کو پکارنے لگے۔ بابا میں بڑا ہو گیا ہوں، آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ میں فیڈ کپ میں دودھ پیتا ہوں، فیڈر میں نہیں۔ احسن صاحب کے ہاتھ میں فیڈر دیکھتے ہی حسن سرخ پڑتا، احسن صاحب کو دیکھ غصے سے بولا، بیٹا جو تمہاری ماں نے رکھا ہے اسی میں دے رہا ہوں، چلو آ جاؤ شاباش، ضد نہیں کرو ورنہ تو واپس پاکستان بھیج دوں گا۔ احسن صاحب نے پھر سے اپنی دھمکی اس ننھے فرشتے کو دی، جو کام بھی کر گئی۔ حسن منہ کے زاویے بھی کاٹتا آ کر احسن صاحب کی گود میں لیٹ گیا۔ احسن صاحب اس کے منہ میں فیڈر ڈالتے، اس کے بالوں میں ہلکے ہلکے ہاتھ چلانے لگے۔ حسن کا سونا بہت ضروری تھا کیونکہ وہ پچھلے 23 سے 24 گھنٹوں سے مسلسل جاگ رہا تھا۔ حسن گپ گپ کر کے دودھ پیتا، آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اتر رہا تھا۔ حسن کے سوتے ہی احسن صاحب بھی حسن کے ساتھ ہی آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے تھے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، انہیں منگولیا آئے اب دوسرا ہفتہ شروع تھا۔ احسن صاحب اپنا زیادہ تر وقت اپنے آفس ورک کو ہی دے رہے تھے، جبکہ فلیٹ پر ملازمہ حسن کا پورا خیال رکھتی تھیں۔ احسن صاحب کی واپسی رات میں ہوتی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں احسن صاحب حسن کو بہت کم جگہوں پر ہی گھمانے لے جا پائے تھے۔ حسن نے بھی انہیں بالکل تنگ نہیں کیا تھا، وہ جانتا تھا اس کے بابا کو یہاں پر کام ہے، وہ تو اسی پر بھی حد خوش تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ موجود ہے۔ آج احسن صاحب معمول سے کافی پہلے ہی گھر واپس آ چکے تھے۔ بابا، دروازے کی آواز سنتے ہی حسن جو لاؤنج میں بیٹھا پینٹنگ کر رہا تھا فوراً سے بھاگتے ہوئے احسن صاحب کی ٹانگوں سے لپٹا تھا۔ بابا کا شیر بیٹا، کیا کر رہا تھا میرا شہزادہ؟ احسن صاحب حسن کو گود میں اٹھاتے اس کی گال کو شدت سے چوم کر گویا ہوئے۔ میں پینٹنگ کر رہا تھا بابا۔ حسن اپنی چھوٹی سی شہادت کی انگلی پینٹنگ کی طرف گھماتے مسکرا کر بولا۔ احسن صاحب جوتے اتار کر حسن کو گود میں لیے ہی اندر داخل ہوئے۔ اس کی پینٹنگ کو دیکھتے ہی احسن صاحب کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیلی، جہاں کچھ پہاڑ اور غاریں بنائی گئی تھیں، جن میں کچھ فوجی تھے تو کچھ نقاب پوش آدمی جو شاید آپس میں لڑ رہے تھے۔ ارے واہ، میرا بیٹا تو جینیس ہے، احسن صاحب نے فخریہ کہتے حسن کے ماتھے کو چوما۔ 5 سالہ بچے کے لحاظ سے وہ بے حد خوبصورت پینٹنگ بنا رہا تھا۔ میرے بیٹے نے کھانا کھایا؟ نہیں کھایا، آج آنٹی نے کچھ دیا ہی نہیں، حسن نے نفی میں سر ہلاتے معصومیت سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر میرا بیٹا اپنی پینٹنگ کمپلیٹ کرے، تب تک بابا جلدی سے فریش ہو کر اپنے بیٹے کے لیے کھانا بناتے ہیں۔ احسن صاحب نے پیار سے کہتے حسن کا گال چوم کر اسے نیچے اتارا۔ حسن اس بات میں سر ہلاتا پھر سے اپنی پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ احسن صاحب واش روم کی طرف بڑھے تھے۔ میرے بیٹے نے کھانا کھا کر جلدی سے سونا ہے، اوکے، تاکہ میں رات کو اپنے بیٹے کو اسپیشل جگہ پر لے کر جا سکوں، اس لیے نیند پوری ہونا بہت ضروری ہے۔ احسن صاحب کھانا کھانے کے دوران ہی حسن سے بولے، کیا ہم آج گھومنے جانے والے ہیں؟ حسن نے خوشی سے چہک کر پوچھا۔ ہاں، ہم آج اسپیشل جگہ پر گھومنے جانے والے ہیں، احسن صاحب مسکرا کر بولے۔ حسن بے حد خوش ہوتا جلدی جلدی کھانا کھانے لگا۔ بابا، اگر کوئی مصیبت میں ہو تو کیا ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے؟ ہاں بیٹا، ضرور کرنی چاہیے، اگر وہ حق پر ہے تو ہمیں اس کی مدد ہر حال میں کرنی چاہیے، چاہے پھر وہ کتنا ہی امیر ہو اور کتنا ہی غریب ہو۔ اگر وہ حق پر ہے تو اس کی مدد کرو، اور اگر وہ حق پر نہیں ہے اور غلط کر رہا ہے تو اسے ہر حالت میں لڑو، چاہے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ کبھی بھی حق سچ بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میرا بیٹا تو ہمیشہ حق کا ساتھ دے گا، ہے نا؟ احسن صاحب نے لہجے میں ڈھیروں محبت سے موئے حسن کو دیکھتے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ جی بابا، میں ہمیشہ حق کا ساتھ دوں گا، حسن پرجوشی سے کہتا مسکرا کر کھانا کھانے لگا۔ احسن صاحب بھی مسکرا کر کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد حسن فوراً ہی بیڈ پر چڑھ کر آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا، جبکہ احسن صاحب اپنا کچھ آفس ورک وہیں پر بیٹھ کر کرنے لگے تھے۔ بابا، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ حسن اور احسن صاحب رات ہوتے ہی میلے کے لیے نکل آئے تھے۔ یہ ایک بے حد خوبصورت جگہ تھی، جہاں منگولیا اور دوسرے ممالک کے کئی لوگ وہاں موجود تھے۔ کھانے پینے کے اسٹالز، گیمز اسٹالز، کرتب دکھانے والے، سنگنگ کرنا اور مختلف قسم کی سرگرمیاں کی جا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، بابا ابھی لے کر آتے ہیں۔ احسن صاحب مسکرا کر حسن کا گال چوم کر گویا ہوئے۔ وہ دونوں پچھلے 3 گھنٹوں سے میلے میں موجود تھے۔
احسن صاحب نے کئی طرح کی گیمز کھیلی تھیں، حسن کے ساتھ بہت کچھ کھایا پیا تھا۔ حسن بے حد خوش تھا۔ آج معصوم چہرے سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میر بیٹا، آپ یہیں سائڈ پر کھڑے رہیں، بابا ابھی اپنے بیٹے کے لیے آئس کریم لاتے ہیں، کہیں نہیں جانا یہاں سے، اوکے؟ احسن صاحب حسن کو کونے میں ایک طرف کھڑا کرتے پیار سے گویا ہوئے۔ آئس کریم سٹال پر بے حد رش تھا، اس طرح حسن کو ساتھ لے جانا مشکل ہو سکتا تھا۔ اوکے بابا، میں ویٹ کرتا ہوں آپ کا، حسن اچھے بچوں کی طرح جلدی سے مسکرا کر بولا۔ احسن صاحب بھی مطمئن ہوتے آئس کریم سٹال کی طرف بڑھ گئے۔ حسن کو وہاں کھڑے کچھ دیر ہی گزری تھی جب وہاں کوئی فیمس سنگر آتا اپنا گانا گنگنانے لگا تھا۔ سنگر کے آتے ہی اچانک سب لوگ اس طرف جمع ہونے لگے تھے۔ ایک بہت بڑا ہجوم وہاں جمع ہو چکا تھا۔ حسن کی ننھی سی جان ان تمام لوگوں کے پیروں میں رل رہی تھی۔ حسن گھبرا کر گھسیٹی کرتے ہوئے ان کے ٹانگوں کے نیچے سے گزر کر اس ہجوم سے نکلنے لگا، مگر کہاں جانتا تھا اس بڑے ہجوم سے نکلتے نکلتے وہ کافی آگے تک آ جائے گا۔ بابا، بابا جان، حسن گھبرا کر احسن صاحب کو آوازیں لگاتا یہاں وہاں ڈھونڈنے لگا۔ ننھا سا دل بری طرح خوفزدہ تھا۔ دوسری طرف لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم دیکھ احسن صاحب فوراً سے آئس کریم سٹال سے باہر نکلتے اس طرف آئے جہاں حسن کو چھوڑا تھا۔ لوگوں کے بیچ دھکے کھاتے وہ دیوانوں کی طرح اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ لوگوں کی ٹھوکریں لگنے سے کتنی بار وہ گرتے گرتے بچے تھے، مگر حسن وہاں نہیں تھا۔ احسن صاحب کا دل جیسے بند ہونے کے قریب تھا۔ بابا، بابا جان، آپ کہاں ہیں؟ حسن روتے ہوئے اپنے ننھے ننھے پیروں کو تکلیف دیتا یہاں وہاں بھاگتے ہوئے احسن صاحب کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اوہ سوری انکل، اندھا دھند بھاگتے ہوئے اچانک ہی وہ ایک لمبے چوڑے شخص سے ٹکرایا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حسن کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھتے وہ شخص کچھ پریشان ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ انکل، میرے بابا مجھے نہیں مل رہے، وہ مجھ سے کھو گئے۔ حسن رونے لگا تھا۔ اوہ کوئی بات نہیں بیٹا، میں آپ کے بابا کو آپ کے ساتھ ڈھونڈنے میں ہیلپ کروں گا۔ اس شخص نے مسکرا کر حسن کو اپنی گود میں لیا۔ کیا سچ میں انکل آپ میرے بابا کو ڈھونڈیں گے؟ حسن اپنے ہاتھوں کی پش سے اپنے آنسو صاف کیے، اپنی خوبصورت شہد رنگ بھوری ہنٹر آئز سے اس شخص کو دیکھتے استفسار کرنے لگا۔ ہاں بیٹا، میں مدد کروں گا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ میرے بابا کا نام احسن ملک شاہ ہے۔ اور آپ کے بابا دکھتے کیسے ہیں؟ بہت ہینڈسم، بالکل ایک ہیرو کی طرح، حسن نے خوش ہوتے جلدی سے بتایا۔ اوکے، تو پھر ہم آپ کے ہینڈسم سے ہیرو جیسے بابا کو ڈھونڈتے ہیں۔ کچھ دیر تک وہ شخص احسن صاحب کو ڈھونڈنے کی ایکٹنگ کرتا رہا۔ بیٹا آپ یہ ماسک پہن لو، سردی زیادہ ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو آپ بیمار پڑ جائیں۔ اس شخص نے اپنی جیب سے ماسک نکالتے حسن کی طرف بڑھایا۔ نہیں انکل، میں یہ نہیں پہن سکتا، میرے بابا مجھے ڈھونڈ نہیں پائیں گے، حسن نے معصومیت سے کہا۔ بیٹا وہ آپ کو ڈھونڈ لیں گے، میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ یہ پہن لو، شاباش۔ اگر آپ بیمار ہو گئے تو آپ کے بابا اور زیادہ پریشان ہوں گے۔ حسن کچھ سوچتے ہوئے اسباب میں سر ہلاتا وہ چھوٹا سا ماسک اپنے معصوم چہرے پر پہننے لگا۔ ماسک پہننے کے کچھ دیر بعد ہی حسن ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا اس شخص کے کندھے پر ہی جھول گیا۔ وہ شخص جلدی سے حسن کو چھپ چھپا کر میلے سے باہر نکلا۔ وہ شخص اپنے کام میں پروفیشنل تھا، اس لیے بہت آسانی سے وہ سب کی نظروں سے چھپ کر حسن کو اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ دوسری طرف احسن صاحب اپنے ننھے فرشتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہے تھے۔ آہستہ آہستہ تمام لوگ میلے سے غائب ہوتے گئے۔ پورا میدان خالی ہو چکا تھا۔ صبح کی روشنی کی چند کرنیں نمودار ہونے لگی تھیں، مگر حسن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یا خدا میرا بچہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ احسن صاحب گھٹنوں کے بل ہارے ہوئے انداز میں زمین پر گرتے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حسن نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ خود کو انجان لوگوں کے ساتھ انجان گاڑی میں بیٹھے دیکھ پٹ سے آنکھیں کھولتا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کے ساتھ وہی شخص بیٹھا تھا جو اسے میلے میں ملا تھا، جبکہ آگے دو انجان شخص بیٹھے تھے، جن میں ایک ڈرائیو کر رہا تھا تو دوسرا اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ انکل، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میرے بابا کہاں ہیں؟ بیٹا ہم آپ کے بابا کو ہی ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ ہم نے وہاں صبح تک انتظار کیا مگر آپ کے بابا نہیں ملے۔ کوئی بات نہیں انکل، آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں،
میں وہاں بیٹھ کر بابا کا انتظار کر لوں گا، حسن نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ ننھا سا دل بری طرح خوفزدہ ہوتے کانپ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ حسن مطمئن ہوتا سر اس بات میں ہلا گیا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ خوبصورت آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹتے پھولے پھولے گالوں پر بہہ نکلے۔ حسن کے دوسری طرف منہ کرتے ہی اس شخص نے پھر سے اپنی جیب سے رومال نکالتے حسن کے ناک پر رکھ دیا، جس پر کچھ ہی سیکنڈز میں حسن پھر سے اپنے ہوش کھو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ وہ شخص حسن کو اپنی گود میں لیتا غیر قانونی طریقے سے حسن کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ چونکہ وہ اپنے کام میں پروفیشنل تھا، اس لیے اسے کسی بھی طرح کی مشکل نہیں پیش آئی تھی۔ اٹلی کا سفر بھی شروع ہی ہو چکا تھا۔ جہاز میں بیٹھے ابھی 2 ہی گھنٹے گزرے تھے جب حسن نے پھر سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ خود کو جہاز میں بیٹھے دیکھ وہ ایک دم خوش ہوتا اپنی بائیں جانب دیکھا، مگر اس کی خوشی جلد ہی مان پڑ گئی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے بابا نہیں بلکہ وہی شخص تھا جو اسے میلے سے لے کر آیا تھا۔ انکل، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، آپ مجھے پلین میں کیوں لے کر آئے ہیں؟ حسن نے تیز آواز میں غصے سے استفسار کیا۔ چپ کر کے یہاں بیٹھا رہ، ورنہ یہ سیدھا تیرے پیٹ میں گھوم دوں گا۔ اس شخص نے چھوٹا سا خنجر اس کی پسلیوں کی طرف رکھا ہوا تھا۔ ہلکا سا اس کی پسلیوں پر زور دیتے وہ شخص غصے سے دبی دبی آواز میں غرایا۔ حسن نے پہلے خنجر کو دیکھا، پھر غصے سے سرخ آنکھیں لیے اس شخص کو۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ آپ دھوکے باز ہیں، مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ دیں، سنا آپ نے؟ کوئی بچاؤ مجھے۔ حسن غصے سے چیختے ہوئے اس شخص کو باور کرواتا تیز تیز آواز سے چیخنے لگا۔ حسن کے چیخنے پر وہ شخص گڑبڑا کر فوراً ہی دوبارہ رومال اس کے منہ پر رکھ گیا۔ اس بچے پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اتنی ہیوی ڈوز دینے کے باوجود جہاں باقی بچے 2 دن تک بے ہوش رہتے ہیں، وہاں یہ صرف 2 گھنٹے تک ہی بے ہوش رہ سکتا ہے۔ اسی طرح چلتا رہا تو یہ تو مسئلہ کر دے گا، اوپر سے نڈر کتنا ہے۔ خنجر دیکھ کر بھی اس کو ذرا خوف نہ آیا۔ اس شخص نے چڑھ کر شدید پریشانی کے عالم میں آگے بیٹھے 2 افراد سے ہلکی آواز میں کہا، تو ڈوز بڑھا دینا، اب جو بھی کرنا ہے کنگ کا آرڈر ہے، اسی لیے جانا ہی پڑے گا۔ پاگل ہے، ڈوز کیسے بڑھا دے؟ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، کہیں مر نہ جائے۔ آگے بیٹھے دوسرے شخص نے فوراً اسے ٹوکا۔ اللہ اللہ کرتے یہ سفر بھی کسی طرح ختم ہوا تھا۔ وہ تینوں حسن کو اپنے ساتھ دوسری گاڑی میں بٹھاتے اب اپنے دوسرے سفر پر رواں تھے۔ اندرونی علاقوں میں پہنچتے ہی گاڑی روک دی گئی تھی۔ حسن جاگ چکا تھا مگر پوری طرح خاموش تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر وہ درندے بخوبی جانتے تھے کہ اس معصوم ننھی سی جان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ چلو آ جاؤ بچے، اب تمہارے نئے سفر کا وقت شروع ہونے والا ہے، مگر اس سے پہلے تم کچھ کھا لو۔ وہی شخص جو اسے میلے میں ملا تھا اپنی گود میں اٹھائے گاڑی سے باہر نکلا۔ یہ کھا لو۔ اس آدمی نے حسن کو گاڑی کی بونٹ پر بٹھاتے برگر اس کے آگے بڑھایا۔ حسن نے خاموشی سے برگر اس کے ہاتھ سے لیتے کھانا شروع کر دیا۔ آگے کے حالات سے وہ بالکل ناواقف تھا، اس لیے بغیر ضد کیے کھانا بہتر سمجھا۔ جب تک وہ کھا رہا تھا تب تک وہ تینوں آدمی اس کے پاس ہی کھڑے تھے، جن میں سے گاڑی کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے، جبکہ وہ میلے والا شخص کال پر مصروف تھا۔ شاید وہ کسی کو راستہ سمجھا رہا تھا۔ گاڑی ایک ایسے علاقے میں کھڑی تھی جس کی گلیاں آپس میں ملتی تھیں۔ وہ جگہ بالکل خاموش اور ویران تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ایک ٹرک اس طرف آتا دکھائی دیا۔ حسن اپنے برگر کی آخری بائٹ لے رہا تھا۔ ٹرک ان کی گاڑی کے پیچھے آ کر رک گیا تھا۔ انکل، مجھے پانی چاہیے اور ٹیشو بھی، حسن نے اسی شخص کو مخاطب کیا جو اسے ساتھ لایا تھا۔ آدمی نے سر اس بات نہ ہلاتے گاڑی سے پانی کی بوتل اور ٹیشو نکال کر حسن کو دیا۔ حسن نے ٹیشو سے اپنا چہرہ اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ صاف کیے، پھر انکل سے بوتل پکڑتے گٹ گٹ کرتے ڈھیر سارا پانی پیا۔ پانی پی کر حسن نے پھر سے اپنے ہونٹ صاف کرتے اس آدمی کو دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ براک، بچے کو بھیجو۔ ٹرک کے پاس کھڑے ان 2 آدمیوں میں سے ایک نے ہانک لگائی۔ براک جو 33 یا 35 سالہ عمر کا جوان خوبصورت مرد تھا، دیکھنے میں ترکش لگتا تھا، بھورے بالوں کے ساتھ بھوری داڑھی تھی، فوراً گاڑی سے ایک مفلر نکالتے حسن کی گردن کے گرد اچھے سے لپیٹا،
پھر حسن کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں بھرتے کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ حسن کی خوبصورت آنکھوں کی چمک اور چہرے کی ڈھیروں معصومیت، اوپر سے اس کا نڈر ہونا براق کو اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ براق نے اپنی بھاری آواز میں استفسار کیا۔ میر حسن۔ حسن براق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوا جو اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا۔ میرا نام براق ہے۔ اپنا خیال رکھنا میر حسن۔ تمہاری آنکھوں کی چمک اور جنون دیکھ کر مجھے ایک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم بہت خاص ہو اور تم وہاں جا کر بہت کچھ کر کے آؤ گے۔ اپنی حفاظت کرنا، خوب لڑنا، خوفزدہ مت ہونا اور نہ ہی اپنے غصے پر قابو رکھنا، ان کا جواب پتھر سے دینا، اور اگر تم سے کسی کا قتل ہو جائے تو ڈرنا نہیں، وہ گناہ نہیں ہوگا۔ سب بدل دینا، سب کچھ۔ میں تم سے وہاں ملاقات کروں گا۔ فی امان اللہ بچے۔ براق حسن کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے، اس کی خوبصورت بھوری شہد رنگ ہنٹر آئز میں اپنی گرے آنکھیں ڈالے گویا ہوتا حسن کے گال پر اپنے لب رکھ کر پیچھے ہوا، جبکہ حسن مکمل طور پر خاموش رہتا، بس براق کی باتوں کو غور سے سن کر آنے والے وقتوں کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب لے بھی آؤ براق، ٹرک نے نکلنا بھی ہے۔ ہاں آ گیا، براق نے جلدی سے اسے جواب دیا۔ چلو آ جاؤ، ڈرنا نہیں ہے، اور اپنا مفلر اترنے مت دینا، اوکے؟ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور تم نے بیمار نہیں ہونا، بلکہ بیماری کو آج سے خود پر حرام کر دو۔ براق حسن کو گود میں اٹھائے بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا مدھم آواز میں حسن کو سمجھا رہا تھا، جو بس بت بنا خاموشی سے اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، انکل مجبور ہیں۔ اتنے سال تک وہ یہی کام کرتا آیا تھا بغیر کسی گلٹ کے، مگر نہ جانے کیوں حسن کے ساتھ گزارے کچھ ہی گھنٹوں میں اس نے اپنے جذبات میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کی تھیں۔ وہ بہت بے رحم تھا، مگر آج یہ رحم اور اپنائیت کیوں اس کی سمجھ سے باہر تھا، مگر کچھ تو تھا اس بچے میں جو براق جیسے بے رحم شخص کو اپنا اسیر کر گیا تھا۔ آنسوؤں کا گولا حسن کے گلے میں اٹکا تھا، مگر وہ رو نہیں سکتا تھا۔ وہ خود کو بریو بوائے کہتا تھا، اپنے جذبات اور ڈر وہ کسی کے بھی سامنے عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا، یا یوں کہیں کہ وہ 5 سالہ ننھا فرشتہ اپنے جذباتوں کو لگام ڈالنا سیکھ رہا تھا۔ براق نے حسن کو ٹرک میں بٹھایا۔ اندر کی حالت دیکھ حسن کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ ٹرک پورا بچوں سے بھرا ہوا تھا، باہر سے اوپن تھا، سوزوکی کی طرح۔ ٹرک میں ہر طرح کا بچہ موجود تھا، بڑا، چھوٹا، درمیانی عمر کا، مگر حسن وہاں سب سے چھوٹا تھا۔ حسن نے تھوک نگلتے اپنے آنسو دل میں اتارے، پھر براق کی طرف دیکھا۔ براق ایک نظر حسن کو دیکھتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی کی ڈگی سے ایک بڑا سا لنچ باکس اور پانی کی بوتل لیتے واپس آتے حسن کے ننھے ہاتھوں میں تھمائی۔ اسے اپنے پاس رکھو اور جب بھوک لگے کھانا لازمی کھا لینا، براق نے مدھم آواز سے کہا۔ براق، یہ کیا دے رہے ہو اسے؟ کھانا دے رہا ہوں، سفر کے لیے، براق نے پیچھے مڑتے ریاض سے کہا۔ کھانا کیوں؟ اب کیا سب میں کھانا بانٹیں گے؟ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا، وائلڈ زون پہنچ کے خود ہی کھا لیں گے، ریاض نے حقارت سے کہتے سر جھٹکا۔ یہ بچہ کنگ کے لیے بہت خاص ہے، اس لیے اس کا خیال بھی زیادہ رکھنا ہوگا، سمجھے؟ اسے کچھ بھی ہوا تو کنگ سب کو مار دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کنگ کا نام سنتے ہی ریاض فوراً پیچھے ہٹتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کھانا وقت سے کھانا، آگے تمہارا سفر 8 گھنٹوں کا ہے، سکون سے کھانا اور نیند پوری کرنا۔ 8 گھنٹے تک تم بالکل سیف ہو، اس کے بعد تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ اگر جیت کر خود کو آزاد کروانا چاہتے ہو تو بغیر خوف کے لڑنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، دبا کر کھانا اور دبا کر سونا، سمجھے؟ میر حسن کچھ بولو بچے، براق نے پریشان ہوتے استفسار کیا۔ میں آپ کا انتظار کروں گا، بمشکل اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے حسن نے اپنی بات مکمل کی۔ حسن کی معصوم میٹھی آواز سنتے براق کے دل کو سکون ملا۔ رونا ضبط کرنے کے چکر میں حسن کی سرخ پڑتی آنکھیں دیکھ براق نے اپنے دونوں ہاتھوں میں حسن کے ننھے مومی ہاتھ قید کرتے زور سے دباتے آنکھوں سے تسلی دی۔ حسن نے سر اس بات میں ہلایا۔ براق نرمی سے سب کی نظروں سے چھپتے جلدی سے حسن کی گال پر لب رکھتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ براق کے جاتے ہی حسن کی آنکھیں دھندلی ہوئی تھیں۔ اپنے چھوٹے سے ہاتھ کی پرش سے آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے اس نے براق کی دور جاتی گاڑی کو دیکھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ دور براق کی گاڑی نہیں
بلکہ ان کا ٹرک اپنے سفر پر نکل چکا تھا، جہاں جا کر نہ جانے اس نازک جان نے کیا کچھ سہنا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویوز بہت کم ہو گئے ہیں اور سب کا یہی کہنا ہے کہ اسٹوری آگے بڑھے گی تو ہم ریڈ کریں گے، بٹ خیر، آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کے کامنٹ اور آپ سب میرے لیے بہت خاص ہیں۔ تھینکس اے لاٹ۔ بس یوں ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا اور میں فیوچر میں آپ سب کے لیے اچھے اچھے ناولز لاتی رہوں گی انشاءاللہ۔ ایپیسوڈ پر اپنا ریویو لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔